غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ پاک نے شاندار فتح مبین عطا فرمائی، جس میں قریش مکہ کے کئی با اثر افراد اور سردار مارے گئے، جن میں سر فہرست ابو جہل بھی شامل تھا۔ جنگ بدر کے بعد غزوات کے سلسلے میں تیزی آ گئی اور ایک سال کے عرصہ میں 3 ہجری تک تقریباً 5 سے 6 غزوات بڑی کامیابی سے لڑی گئیں، جن میں اہم غزوہ سویق، غزوہ بنی کنیکا، غزوہ بنی سلیم، غزوہ بحران اور غزوہ احد شامل تھے۔ البتہ غزوہ احد، جس میں مسلمانوں کو بہت تکلیف دہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، اپنی ایک غلطی کی وجہ سے وقتی طور پر شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ السلام علیکم دوستو، آج سیکھو جانو کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنگ بدر کے بعد کی اہم ترین جنگ احد کے بارے میں بتائیں گے۔ غزوہ بدر کی شاندار فتح اور اس کے بعد ہونے والے غزوات میں مسلمانوں کی برتری نے علاقے کی قوتوں بشمول قریش مکہ اور یہودیوں کو یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ اب مسلمان ایک معمولی طاقت نہیں رہے۔ غزوہ بدر کی شکست نے مشرکین مکہ کی نام نہاد عظمت اور شوکت ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دی۔ جنگ بدر سے واپسی پر مشرکین مکہ نے یہ منت بھی مانگی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے اس شکست کا بدلہ نہ لے لیں، غسل جنابت نہیں کریں گے۔ مشرکین مکہ نہ صرف اپنی اس بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتے تھے، بلکہ ان تجارتی راستوں پر دوبارہ قبضہ بھی کرنا چاہتے تھے جن کی ناکہ بندی مسلمانوں نے غزوہ بدر کے بعد کر دی تھی۔ کیونکہ غزوہ بدر میں ابو جہل مارا گیا تھا، اس لیے اب قریش کی سرداری ابو سفیان کے پاس تھی۔ ابو سفیان، اس کی بیوی ہندہ اور ایک یہودی کعب الاشرف جنگ کے شعلے بھڑکانے میں پیش تھے۔ ہندہ نے اپنے گھر میں محفلیں شروع کر دی جن میں اشعار کی صورت میں جنگ کی ترغیب دی جاتی تھی۔ اسی مقصد کی غرض سے ابو سفیان نے غزوہ احد سے کچھ پہلے مدینہ کے قریب ایک یہودی قبیلے کے سردار کے ہاں کچھ دن رہائش اختیار کی تاکہ مدینہ کے حالات سے مکمل آگاہی ہو سکے۔ ابو سفیان کی قیادت میں مکہ کے دارالندوہ میں ایک اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک جنگ کی تیاری کی جائے، ایک بڑی جنگ جس میں مسلمانوں کی طاقت کا زور توڑ دیا جائے اور تجارتی راستے بھی بازیاب کرا لیے جائیں۔ جنگ کی بھرپور تیاری کے لیے مال و دولت اکٹھا کیا گیا۔ 3000 سے کچھ زائد سپاہی، جن میں 700 زرہ پوش تھے، تیار کیے گئے۔ ان کے ساتھ ساتھ 200 گھوڑے، 300 اونٹ اور کچھ عورتیں بھی تیار کی گئیں جو اشعار پڑھ کر مشرکین کو جوش دلائیں گی۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے یہ ارادہ کیا کہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حمزہ کا کلیجہ چبائے گی۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے لیے اپنے ایک غلام کو خصوصی طور پر تیار کیا۔ بالآخر مارچ 625 عیسوی میں کفار مکہ کا یہ فوجی لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے مکہ سے روانہ ہو گیا۔ ادھر مسلمان بھی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ قریش مکہ اپنے 70 سرداروں کا انتقام ضرور لیں گے، چنانچہ مسلمان بھی کفار مکہ کی سرگرمیوں سے باخبر رہنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ شوال 3 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مکہ میں رہائش پذیر تھے، کی طرف سے اطلاع ملی کہ کفار مکہ کا 3000 پر مشتمل ایک لشکر مدینہ کی طرف بڑھ رہا ہے، جس پر آپ نے انصار اور مہاجرین سے مشورہ کیا۔ اکثر تجربہ کار صحابہ نے مشورہ دیا کہ شہر میں رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ منافق عبداللہ بن ابی نے بھی یہی مشورہ دیا، جبکہ نوجوان صحابہ کے ایک گروہ نے اس بات پر اصرار کیا کہ شہر سے نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شہر سے نکل کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور 6 شوال کو نماز جمعہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابہ کو استقامت کی تلقین کی اور 1000 کی فوج کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہو گئے۔ اشواط کے مقام پر منافق عبداللہ بن ابی 300 سواروں کے ساتھ جنگ سے علیحدہ ہو گیا اور بہانہ یہ بنایا کہ جنگ شہر کے اندر رہ کر لڑنے کا اس کا مشورہ نہیں مانا گیا۔ دوستو، یہ ہے احد کا پہاڑی سلسلہ۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ احد ایک پہاڑ کا نام ہے،
جبکہ احد ایک پورے پہاڑی سلسلے کا نام ہے، اور یہ سارا احد کا پہاڑی سلسلہ ہے جو کہ تقریباً 1 میل لمبا ہے۔ بہرحال اس پہاڑی سلسلے کے دامن میں 700 مسلمانوں کا لشکر، جس کی پشت پر یہ پہاڑی سلسلہ تھا، اور سامنے مدینہ کا شہر تھا، اور جنوب میں جبل رومات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کو اسی جگہ ڈیرا ڈلوایا جہاں یہ تینوں اطراف سے محفوظ تھے، اور سامنے ایک تنگ سا میدان تھا جہاں ان کا سامنا کفار مکہ سے ہونا تھا۔ ہفتہ 7 شوال 3 ہجری 23 مارچ 625 عیسوی کو دونوں فوجیں احد کے دامن میں آمنے سامنے آ گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ مہاجرین کے دستے کا علم سیدنا موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا، قبیلہ اوس کے دستے کا علم حسید بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا، اور قبیلہ خزرج کے دستے کا علم خبیب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی نقطہ نظر سے 50 تیر اندازوں پر مشتمل ایک دستہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں اسی چھوٹی پہاڑی جبل رومات پر مقرر کیا۔ جبل رومات پر متعین دستے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دیتے ہوئے فرمایا، اگر تم لوگ دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک رہے ہیں تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں، اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے قوم کو شکست دے دی ہے اور انہیں کچل دیا ہے تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں۔ جبل رومات پر متعین اسی دستے کا اصل کام دشمن کو جنوب کے راستے سے میدان جنگ میں آنے سے روکنا تھا، جبکہ ایک دستہ دائیں جانب تھا اور دوسرا دستہ بائیں جانب تھا۔ اس کے علاوہ ان دونوں دستوں کے آگے ایسے ممتاز اور منتخب مسلمان رکھے گئے جن کی جانبازی اور دلیری کا شہرہ تھا اور جنہیں ہزاروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ یہ تھی مسلمان لشکر کی ترتیب اور تنظیم۔ ادھر مشرکین نے بھی اپنے لشکر کی گروہ بندی کی ہوئی تھی۔ ان کا سپہ سالار ابو سفیان تھا جس نے قلب لشکر میں رہ کر اپنا مرکز بنایا ہوا تھا۔ دائیں جانب خالد بن ولید سالار تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور بائیں جانب کے سالار اکرمہ بن ابو جہل تھا۔ پیادل فوج کی کمان صفوان بن امیہ کے پاس تھی، اور تیر اندازوں پر عبداللہ بن ربیعہ مقرر ہوئے۔ جنگ کی ابتدا مشرکین کے علم بردار طلحہ بن ابی طلحہ نے کی۔ اس نے مسلمانوں کو للکارا۔ اس کی للکار پر سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے لشکر سے نکل کر مقابلے میں آئے۔ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر ایک ہی بھرپور وار کیا اور پہلے ہی وار میں طلحہ کو جہنم واصل کر دیا۔ طلحہ کے گرتے ہی جھنڈا اس کے بھائی عثمان نے اٹھا لیا اور پھر مسلمانوں کو للکارا۔ اس پر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور عثمان کو بھی جہنم واصل کر دیا۔ اس طرح قریش کے 12 علم بردار یکے بعد دیگرے گرتے رہے، پھر عام لڑائی شروع ہو گئی۔ اس گمسان کی لڑائی میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا۔ مشرکین شکست کھا کر بھاگنے لگے اور انہیں جوش دلانے والی خواتین بھی بھاگ کھڑی ہوئیں۔ مسلمانوں نے بڑی تیزی سے مشرکین کو گھیر کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ ان حالات میں جبل رومات پر موجود تیر انداز دستے سے وہ غلطی ہو گئی جس نے جنگ کا پاسا پلٹ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جبل رومات پر موجود تیر انداز دستے نے ہدایات کے برعکس جب یہ دیکھا کہ مسلمان مشرکین کو مارنے کاٹے ہیں تو انہوں نے امیر دستہ عبداللہ بن جبیل کے منع کرنے کے باوجود اس پہاڑی سے اتر گیا۔ صرف 10 تیر اندازوں نے ہی امیر کے حکم پر پہاڑی کو نہ چھوڑا۔ مشرکین کے دائیں دستہ کے سپہ سالار خالد بن ولید نے جب جنگی اہمیت کی حمل اس پہاڑی سے مسلمانوں کو اترتے دیکھا تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اپنے دستے کو ساتھ لیا اور چکر کاٹ کر درے تک پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے سیدنا عبداللہ بن جبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر کے مسلمانوں پر پیچھے کی طرف سے ٹوٹ پڑے۔ اس طرح 700 کا اسلامی لشکر دونوں اطراف سے 3000 کفار مکہ کے لشکر کے گھیرے میں آ گیا۔ اسی اثنا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ گرم ہو گئی۔ یہ سن کر اکثر صحابہ نے ہمت ہار دی۔ کچھ ارد گرد کی پہاڑیوں پر چڑھ گئے اور کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے اور ان کی بھرپور حفاظت کرتے رہے۔
لڑائی کے دوران ایک پتھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک پر لگا اور 2 دانت شہید ہو گئے۔ جب مسلمانوں کو علم ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں تو وہ پہاڑوں سے اتر آئے۔ مسلمانوں کے پلٹ آنے پر مشرکین مکہ کو بھاگنا پڑا۔ 70 مسلمانوں کی لاشیں خون اور مٹی میں لت پت پڑی تھی۔ کفار نے اپنے انتقام کی آگ کو اس طرح ٹھنڈا کیا کہ اس میں سے اکثر کے ناک اور کان کاٹ لیے۔ ان شہداء میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچا کی لاش دیکھی تو آپ دیدہ ہو گئے، تاہم صبر کیا۔ بعض لوگ اس جنگ کو مسلمانوں کی شکست خیال کرتے ہیں اور بعض کے خیال میں یہ جنگ بے نتیجہ تھی، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ کفار مکہ اس جنگ میں فتح یاب نہ ہو سکے۔ بہرحال مسلمانوں پر اس جنگ میں یہ بات واضح ہو گئی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو ترک کرنے یا عسکری نظم و ضبط کو ترک کرنے کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اگر جبل رمات پر تعین لوگ پہاڑی نہ چھوڑتے تو مسلمان اس جنگ میں فتح یاب ہوتے۔ اس جنگ میں 70 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے جبکہ 27 مشرکین ہلاک ہوئے۔ دوستو، اسی امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ معلومات کا یہ سفر جاری رہے۔ اللہ حافظ۔